शाज़िया अकरम प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। नाजरीन, वफाकी बजट आने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। इस बार आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा इसका पता तो बजट आने के बाद ही चलेगा, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक यासीन अनवर ने इक्तसादी सूरत हाल का जो नक्शा खींचा है, इससे लगता तो ये है कि शायद ही हम कभी महंगाई के इस चुंगल से कभी बाहर निकल सकेंगे। हालात तो ये हैं कि गैर मुल्की अदायगियों के लिए फिर IMF के पास जाना पड़ सकता है और आइंदा 3 माह में महंगाई का मजीद सैलाब मतवक्के है, मजीद महंगाई हो सकती है। इस सारी सूरत हाल में हुक्मरानों को क्या ये हक हासिल है कि वो जमहूरी हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाएं? हकीकत तो यह है कि मौजूदा हुक्मरानों ने अवाम को सिवाय महंगाई, भूख, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, बदअमनी और लाकानूनियत के सिवा कुछ नहीं दिया। तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती। आज नहीं तो कल हुक्मरानों को अपने किए का हिसाब जरूर देना होगा और इस दिन शायद उनके पास शर्मिंदा होने के लिए भी कुछ ना बचे। और किन खदशात का इजहार किया है गवर्नर स्टेट बैंक ने, आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि डॉक्टर आफ्ताब कुरैशी को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। आज ही ये खबर आई है, डॉक्टर आफ्ताब को 15 रोज पहले हैदराबाद से कराची जाते हुए अगवा किया गया था। अगवा बराए तावान की वारदातों में आए रोज इजाफा जहां पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है, वहीं से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल क्या है। पैसों के लिए कभी आम शख्सियात को अगवा किया जाता है तो कभी ताजरों या डॉक्टर्स को। अगवाकार तो बच्चों को उठाने से भी दरेक नहीं करते। हुकूमत की किस किस नाकामी का रोना रोया जाए, क्योंकि शहरियों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की जो जिम्मेदारी है ये रियासत की है, जो कि रियासत हमेशा देने में नाकाम रही है। ये हमारी आज की खबरें, इस पर हम बात करेंगे। आज का सवाल हमारा ये है कि क्या हमें IMF से कर्जा मजीद लेना चाहिए, जैसा कि गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि हमें उनसे मजीद कर्जा लेना पड़ सकता है गैर मुल्की अदायगियों के लिए। आज इन सारी खबरों पर बात करेंगे। सईद काजी साहब और समी साहब की क्या खबरें हैं वो भी आपको बताएंगे और आप हमें लाइव कॉल कीजिए। हमारा जो सवाल है इस बारे में अपनी राय का इजहार कीजिए। खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज की अहम और मजीद खबरें क्या हैं, काजी साहब और समी साहब से जानते हैं। जी काजी साहब। शाज़िया, ख़ास तौर पे मैं आज बात करूंगा जो मुलाकात हुई कल कियानी साहब की और गिलानी साहब की बलूचिस्तान के हवाले से, और कल से शोर मचा हुआ है समी साहब मीडिया पर कि ये क्या है। आज हम ख़ास तौर पे इस पर ये टेकअप करेंगे कि ये क्या है। हम सब मसला हल करना चाहते हैं। आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान का किया अपने जरदारी साहब ने भी। आखिर वो क्या वजूहात हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या हम सही लाइन पे सोच भी रहे हैं या नहीं, और हम रोज़ गुफ्तगू करते हैं FC ये कर दे वो कर दे। व्हाट आर द रियल इश्यूज़ अंडरलाइंग दिस क्राइसिस, इस पे ख़ास तौर पे बात करेंगे। फिर ओबामा साहब ने जो कल फरमाया है, एक कत्ल फहरिस्त जो किल लिस्ट है वो फाइनल की है उन्होंने लोगों को मारने के लिए ड्रोन्स के ज़रिए। तो मुझे सिर्फ याद आ गया और मैंने ख़ास तौर पे इस खबर को इसलिए शामिल किया कि जब उन्होंने मिस्र में आके तकरीर की थी तो हम बारक हुसैन ओबामा और बड़ी एक्सपेक्टेशन और बड़ी हाइप थी, तो तब मैंने इंटरव्यू किया मोहतरमा आबदा हुसैन साहबा को। तो मैंने कहा अगर इनकी रेटरिक, इनकी जो खताबत अलहदा कर दें मिस्र में जो तकरीर की है, तो ओबामा एक बुश ही लगते हैं, सिर्फ काली चमड़ी का फ़र्क है। तो ये आज उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि उनके लिए अब इलेक्शंस बड़े अहम हैं और इसके भेंट कितने लोग चढ़ेंगे इसका चर्चा करेंगे। IMF के लोन की आपने बात की, वही अजाब फिर हमसे, यानी कर्ज लेके हम कर्ज वापस करेंगे। और ये जो आज जो तस्वीर कशी की है हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर ने, वो आपके सामने है। और फिर ज़ाहिर है इसका हम इसलिए भी आता करेंगे कि आखिरी बजट है इस साल उनका, और ये इस गवर्नमेंट के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि 5 बजट इसने दिए, मगर ये एजाज़ कहाँ तक है, लोगों के साथ उन्होंने क्या किया, उसका जिक्र करेंगे। UNDP का एक सर्वे बड़ा इम्पॉर्टेंट आया है और समी साहब उसमें उन्होंने कहा है कि वहाँ के 60% लोगों ने फेवर किया है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात उन्होंने कही, उन्होंने जिस चीज़ से खौफ का इज़हार किया वो टेररिज्म नहीं बल्कि महंगाई और बेरोज़गारी है। और गोया उन्होंने ये कहा है डायरेक्टली कि महंगाई और बेरोज़गारी से बड़ी कोई दहशतगर्दी नहीं है, और इसका उन्होंने कहा। और इसके साथ सर्वे में ये भी आया है कि 85% लोग इस मुल्क में जो हैं उनको सरकारी ट्रांसपोर्ट हासिल नहीं है, और इसमें बहुत से फिगर्स हैं इस पर। और आखिर में एक बड़ी दिलचस्प खबर, एक स्पेशल फोर्स के क़याम की बात की है जो सिंध के CM साहब हैं। उन्होंने कहा है कि जो VIPs हैं एंड VVIPs जो हैं
ان کی تحفظ کے لیے ایک فورس تیار کی جائے گی، اور اس فورس میں انہوں نے فوری طور پر کچھ 1,500 آدمی جو ایگزسٹنگ یونٹس ہیں اس میں سے لے کے انہوں نے مختص کر دیا ان کو، اور پھر اگلے سال بجٹ میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو ان کی خدمت میں ہم عوام کے لیے کوئی فورس نہیں، ہم التماس یہی کریں گے کہ عوام کا جو تحفظ کر رہے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، یہیں سے سارے لے جائیں، آپ کا تحفظ کریں، ہمارا تحفظ اللہ کر لے گا۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ صحیح سمی صاحب۔ شازیہ، اگر ہم عالمی منظرنامے پہ نظر ڈالیں تو شام میں جو حالیہ فسادات ہوئے ہیں اس کے بعد کئی ممالک جن میں امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے کئی ممالک شامل ہیں، انہوں نے جو شامی سفارتکار ہیں ان کو اپنے ملک سے نکلنے کا کہا ہے، اور بنیادی طور پر یہ زور دیا ہے اس بات پر کہ کوئی سیکیورٹی کونسل کو حل نکالنا چاہیے، وہاں پر ایک میسیکر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یورپ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پر جو بحران ہے اقتصادی وہ بڑا شدید ہو گیا، اور اب گزشتہ 2 سال میں پہلی دفعہ جو یورو ہے وہ اپنی کم ترین سطح پر ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ اس میں اسپین کے قرضے، پھر یونان کا بیل آؤٹ پیکیج، تو وہ سارا جو معاملہ اس طرح سے کنفیوز ہے ان امپلائمنٹ کی وجہ سے کہ وہ اقتصادی بحران ہمیں آگے شدید ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایران سے یہ خبر آئی ہے کہ 2 سال قبل تو ان پر ایک اٹیک ہوا تھا، ایک وائرس نے ان کے کمپیوٹرز پر، اور جو ان کی نیوکلیئر جو کئی سینٹریفیوگ تھے ان کو ناکارہ کر دیا تھا، لیکن اب آج کل پھر دوبارہ ایران پر ایک کمپیوٹر وائرس کا حملہ کیا گیا جس کو فلیم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وائرس گزشتہ جو وائرس تھی اس سے ذرا مختلف ہے، وہ تو ڈسٹرکشن کر رہی تھی، لیکن یہ جو امپورٹنٹ ان کے لیپ ٹاپس اور کمپیوٹرز ہیں وہاں سے جو سارا ڈیٹا ہے اس کو نکال رہی ہے، اور نکال کے تو جو بھی اس کا موجد ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ اسرائیل کی طرف سے یہ کیا گیا، فلیم اس وائرس کا نام ہے، اور روس کی ایک ایجنسی ہے جس نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا۔ تو اس پر بات کریں گے کہ کیا کس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر کہیں یہ وائرس ہمارے ملک میں کسی نے بھیج دیا، ہمارے ہاں بھی تو بہت سارے ہمارے لیپ ٹاپ استعمال کیے جاتے ہیں، ہماری نیوکلیئر انسٹالیشن بھی اس وقت دنیا نے ان پر فوکس کیا ہوا ہے۔ پھر گزشتہ ہفتے میں نے پروگرام میں ذکر کیا تھا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا، کہ جس کے ریکٹر پروفیسر فتح محمد ملک کو ایک فورسڈ لیو پر بھیجا گیا ہے۔ بنیادی طور پر وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو سعودی پریشر کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے، کیونکہ جو یونیورسٹی کے اندر جو لبرل پالیسیز تھیں پروفیسر فتح محمد ملک نے ان کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے مذہب کے حوالے سے انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی، اور ان کو ایک جبری رخصت پر بھیج دیا۔ اگر قائد صاحب موقع ملا تو آج اس پر بات کریں گے کہ کیا ہم ہمیشہ اس مائنڈ سیٹ کے محکوم رہیں گے، یا کبھی وہ جو ایک آزاد پاکستان کا کانسیپٹ ہے اس پر ہم پورے اتر سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھا، پھر 29 مئی لاسٹ ایئر ہمارے ایک ساتھی سلیم شہزاد صاحب، ان کا قتل ہو گیا تھا، صحافی تھے، کمیشن بھی بنا، اس کی رپورٹ بھی آئی، لیکن سال گزر گیا، وہ کمیشن بھی کسی کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکا، پولیس بھی کسی کو نہیں پکڑ سکی۔ تو کیا یہ جو اس طرح کے قتل ہیں، جو لوگ جو صحافی ہیں، یہ اس طرح سے چلتا رہے گا معاملہ، یا اس کا کوئی انجام بھی آئے گا، اس کا کوئی اختتام بھی ہوگا؟ اس پر بات کریں گے۔ اور پھر قائد صاحب، جو NICH کراچی سے جو ایک بڑی دردناک خبر پھر دوبارہ آئی، ایک فیملی تھی، ان کا ایک بچہ سعید اللہ 3 سال اس کی ایج تھی، وہ بیمار تھا، وہاں پر زیر علاج تھا، اور وہ جب ماں باپ اس اپنے بچے کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو ایک 9 ماہ کی بچی تھی ان کی، وہ وہاں سے اغوا کر لی گئی 3-4 روز قبل، اور کل رات وہ بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا اپنی بیماری کی وجہ سے۔ تو یہ ہے پاکستان، علاج کرانے کے لیے آپ گئے ہاسپٹل میں، بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، اور ایک 9 ماہ کی بچی بھی اغوا ہو گئی، کوئی پرسان حال نہیں بیچارے۔ اب میں ان کے وہ باپ کی اپیل پڑھ رہا تھا کہ خدا کے لیے ہمارا بیٹا تو چلا گیا، ہمیں ہماری بیٹی واپس کر دیں۔ کون بیٹی ان کی واپس دلائے گا؟ کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ کیا یہ جو کروڑوں لوگ ہیں ان کا کوئی پرسان حال ہے؟ ٹھیک ہے، ان پر بات ضرور کریں گے آگے چل کے پروگرام میں، لیکن سب سے پہلے آج ہم پروگرام میں بات کریں گے بجٹ کی۔ اقتصادی صورتحال کا جو نقشہ کل گورنر اسٹیٹ بینک یاسین انور نے قائد صاحب سمی صاحب کھینچا، ہمیشہ ہم پر تنقید ہوتی ہے، اکثر لوگ کال کر کے بھی کہتے ہیں کبھی ہم اچھی بات بھی پازیٹیو کر لیا کریں حکومت کی کارکردگی کو لے کر، لیکن جو کل انہوں نے اقتصادی صورتحال بیان کی ہے کہ ہمیں اور قرضے لینے پڑ سکتے ہیں، مہنگائی اور ہو سکتی ہے، ایسی صورتحال میں کچھ پازیٹیو بیان کرنے کا آپ کا دل کرتا ہے؟ دیکھیں، پازیٹیو اگر ہم بیان کریں گے تو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے، کیونکہ یہ جو خاص طور پہ معاملہ ہے نا،
یہ جب جو ایک انسان کی جو معیشت کی جب بات کرتے ہیں تو ایسے فگرز اور ایسی مشکل اصطلاحیں لے کے آتے ہیں کہ عام آدمی کہتا ہے شاید اس سے میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے، حالانکہ معیشت اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ مگر یہ کہ میں ایک بات ضرور کہہ دوں پیپلز پارٹی کے بارے میں، جس کو ہم ہمیشہ اگنور کر دیتے ہیں، کہ جب یہ پاور میں آئی تو جو آخری دن تھے پرویز مشرف کے، اس بارے میں پریس میں بھی رپورٹس آ چکی ہیں کہ انہوں نے ان آڈیٹڈ کچھ ایسے اخراجات کیے، کچھ ایسے کام کیے تھے کہ یقیناً جس کا برڈن ان پر پڑا، اور اس کی جو ایک یعنی یہ سمجھیں کہ انہوں نے جس طریقے سے معیشت کو چلایا تھا، اوور ہیٹ کیا اکانومی کو، 5-6-7% انہوں نے گروتھ ریٹ بھی اچیو کر لیا تھا، لیکن کیا ہو رہا تھا کہ آپ مشینیں بن رہی تھی کپڑے دھونے کی، بجلی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ 3,000 میگا واٹ کے انہوں نے شروع کیے تھے پروجیکٹس، لیکن اس سے بڑے پروجیکٹس شروع کیے جانے چاہیے تھے جو کہ انہوں نے نہیں کیے۔ مگر جب ان کے پاس ریلے ریس ہے کی طرح ہے نا یہ پاور، جب ان کے ہاتھ میں شمع آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ جب شمع آئی تو یوں لگا کہ جیسے یہ بڑے جلدی میں ہے، پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ ہم سارے پاور میں آ گئے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی عدم موجودگی، حالانکہ ان کی عدم موجودگی کے باعث ہی یہ آئے تھے، جس دن ان کی شہادت ہوئی تھی اس کے بعد شاید اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا کہ ان کو وہ پاور میں لے کے آتے، مگر یہ آ کے انہوں نے کیا کیا؟ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ 5واں سال ختم ہوگا ان کا، اور جب مورخ دیکھے گا پیچھے، تو ایک کہانی تھی انکمپیٹنس کی اور مس مینجمنٹ کی جو انہوں نے کی، خاص طور پہ جو عام آدمی ان سے توقع کر رہا تھا۔ اگر آپ کو آخری دن یاد ہو، آٹے اور بجلی کے بحران کی وجہ سے مشرف صاحب بہت ہی جو ہے وہ رسوا ہو چکے تھے عوام کی نظروں میں، اور انہوں نے کیا کیا؟ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ آئے ہیں تو یہ ٹھیک کریں گے۔ اب میں موٹی موٹی مثالیں دے دیتا ہوں، ابھی رینٹل پاور پروجیکٹ، یہ دانش مندی ماشاءاللہ ذرا غور فرمائیں، ان کو پھر منسٹر لے لیا ہے۔ دیکھیں کل ایک صحافی ان سے سوال بھی پی ایم صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ جناب پھر ان کو آپ نے منسٹر لے لیا، سپریم کورٹ نے اربوں روپے واپس کروائے، کیا غلط کروائے؟ اگر انہوں نے ٹھیک کروائے تو یہ جو میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے اٹرلی فیلئر اس کا جو ہوا ہے۔ اچھا، مالی خسارہ جی ڈی پی ایک عام دیکھنے والے شخص کو نہیں پتہ یہ کیا ہے، کس چیز کی ٹرم ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں کہ جو مالی خسارہ ہے اس کی جی ڈی پی 8% تک پہنچ گئے، یہ ایکسپلین کریں۔ دیکھیں جس آپ خسارے کی بات کریں، یہ 6.85% ہے، اسے فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ یہ آپ کی جو وصولیاں ہوتی ہیں اور خاص طور پر نان ٹیکس ریونیوز کی وصولیاں ہیں، پھر آپ کا بجٹ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ 5% تک پہنچ گیا ہے، اور یہ ہم نے پہلے جو ٹارگٹ دیا تھا وہ 4.2% تھا، پھر 4.7%۔ اب یوں سمجھ لیں، اس ڈیفیسٹ کی عام مثال سمجھ لیتے ہیں کہ اگر آپ 35 بلین ڈالر کی چیزیں درآمد کر رہے ہیں اور 19-20 بلین کی برآمد کر 12 بلین ڈالر کا ہمارا وہ خسارہ ہے۔ دیکھیں نا، آپ کے گھر میں اگر آپ کی 100 روپے انکم ہے اور آپ کا 160 روپے اخراجات ہیں، تو وہ 60 روپے کہاں سے آئیں گے؟ یا وہ آپ کو آئی ایم ایف دے گا تو کہ نہیں، اگر آپ ساہوکار کے پاس جائیں گی، ساہوکار آپ کو جو پیسے دے گا وہ آپ کیسے واپس کریں گے؟ وہ ملٹی پلائی ہوتے ہوئے اس کا جو کمپاؤنڈ لگے گا نا انٹرسٹ، تو یہ انہوں نے اپنے اخراجات کم نہیں کیے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اگر یہ بہت بڑی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی، اسٹیبلشمنٹ کا بجٹ ہی کم کر دیتے، فوج کا بجٹ کم کر دیتے، ان کا اپنا جو بجٹ تھا، اب دیکھیں بلوچستان ہے، جتنے ممبر ہیں اتنے وزیر ہیں، 80-90 کے قریب ان کے اپنے وزیر ہیں، انہوں نے کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کیا، اور انہوں نے یہ سمجھ لی ہے کہ پیپلز پارٹی پتہ نہیں ٹھیک ہے، اس کا ایک تاریخ ہے، وہ یہ جب بھی الیکشن لڑے گی یہ پھر پاور میں۔ تو اس کا مطلب ہم نوٹ چھاپ کر اور مرکزی بینکوں سے قرضے لے کر اپنے 4 سال گزار دیے؟ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے پاکستان کی تصویر کشی کی ہے وہ تو بڑی خوفناک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے قرضے ادا کرنے کے لیے پھر دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے۔ پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 60 سال میں گزشتہ اس وقت جو فورن انویسٹمنٹ ہے، بیرونی سرمایہ کاری، وہ کم ترین سطح پر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو انفلیشن ہے، مہنگائی جو ہے وہ 11% ہے، اور اس سے کمی کسی طریقے سے ممکن ہی نہیں کہ اس میں کیا جا سکے، اور حکومت جو ہے وہ نوٹ چھاپ کر قرضہ لے کر اپنے معاملہ چلا رہی ہے۔ اور پھر ایک جو انہوں نے بات کہی کہ میں کوئی اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں کہ میں کسی پالیسی کو انکار کر دوں، انڈیپینڈنٹ ہوں ہاں، لیکن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہ مثلا میں ان کو مجھے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے جو معاملہ جو منظر کشی کی ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔ یہ قاضی صاحب نے بڑی صحیح بات کی، لیکن جو بات مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں کل سے رات کو میں نے بہت سارے جو لیڈرز ہیں ہمارے، ان کی جو گزشتہ 6 مہینے کی تقاریر ہیں یا جو ان کی پریس کانفرنس ہے، میں نے وہ نکال کے تو ان کو پڑھنا شروع کیا اور کچھ کو سننا شروع کیا، تو آپ یقین کریں کہ صرف 5 سے 10% ایسا معاملہ تھا جس کا تعلق عوام سے تھا ڈائریکٹ۔ باقی وہ جو بات کر رہے تھے نا 90% ساری، وہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو وہ عدلیہ کے بارے میں بات کر رہی ہے، اگر نون لیگ کی گورنمنٹ ہے تو وہ صدر زرداری کے بارے میں بات کر رہی ہے۔
تو بیسیکلی وہ جو سارے معاملات وہ ان کی اپنی ذاتوں سے جڑے ہوئے تھے، یا اگر کوئی انہوں نے بات بھی کی تو وہ کیسا بھی ایک جنرل بات کی، کوئی اسپیسیفک پلان نہیں دیا۔ اس وقت مہنگائی ہے، پاکستان کے لوگ پس رہے ہیں، لیکن جو بری خبر ہے کہ یہ اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہمارا اقتدار ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہیں یا مسلم لیگ نون سے ہیں، ANP سے ہیں، کسی جماعت میں بھی لوگ ہیں، وہ کوئی ایسی ہمیں راہ نہیں دکھا رہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ ٹنل وہاں پر اس کے اینڈ میں جو ہے نا لائٹ ہے اور ہم اس اندھیرے سے، اس تاریکی سے باہر نکل آپ کے جائیں۔ خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پر دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو موجودہ حکمران ہیں یہ انکمپیٹنٹ ہیں، اور سیکنڈلی ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے دوبارہ اقتدار میں آنا ہے تو جو ریئل سٹیک ہولڈرز ہیں عوام، ہم ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں فار ون وے دی ادر، کسی نہ کسی چیز کو کر کے استعمال، اور پھر وہ دیکھتے ہیں جو پاکستان کی ریئل فورس ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کہ اگر اس کے ساتھ ہمارا گٹ چھوڑ ہو جائے تو ہم آ جائیں گے۔ گویا کہ جو اصل ڈیموکریٹک سسٹم میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں عوام، وہ باہر ہیں۔ میں یہی ہمیشہ قاضی صاحب سے بات کرتا ہوں، ایک مجھے اگر آپ اجازت دے دیں، بنیادی طور پر اگر پاکستان کے عوام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اگر آج وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جو چکمہ ہمیں دیتے ہیں، یہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ہم اس چکمے میں نہیں آئیں گے، ہم انہیں ریجیکٹ کریں گے اور ایک نئی فورس کو واپس لائیں گے، تو پھر وہ میرا خیال ہے ایک ہی میں بحث دوبارہ نہیں کروں گا۔ مجھے تو یہ جو آپ بات کریں یہ بھی عوام کے لیے میرے خیال میں چکمہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میری ایک بات سنیں، اس میں بات ایڈ کر لیں۔ بات یہ ہے سمیع ابراہیم صاحب کہ ان کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کارٹلز جو بینیفیشری ہیں اس مہنگائی کے۔ الیاس بلور صاحب کا پرسوں بیان آیا کہ یہ آئل کی کمپنیوں کے ساتھ مل کے پیسے کھا رہے ہیں، یہ وہ کولیشن پارٹنر ہیں بھائی، سینیٹر ہیں، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا، ہم نے کل یہ خبر دی تھی، انہوں نے کہا تھا میں سینیٹ میں جا کے اس پہ رپورٹ پیش کروں گا اور ہم انتظار کر رہے ہیں اور ہم اس کا چرچا کرتے رہیں گے روزانہ الیاس بلور۔ اور دوسری بات سنیں، LPG کا جو ایک سکیم ہے اس کا مجھے بتائیں کہ یہ بینیفیشری عوام کی عرض تو سن لیں، ان کی صفوں میں بیٹھے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی لوگوں کو فلیس کر رہے ہیں، لوگوں کی کھال اتار رہے ہیں۔ یہ کیسے اپنا دھندا چھوڑ دیں؟ یہ کیسے کارٹلز ہیں؟ مجھے بتائیں چینی کا کون سا کارٹل ہے یہ ڈائریکٹلی انوالو ہے؟ کیا یہ صرف پرائم منسٹر ہے، CM ہے یا صدر ہیں؟ یہ تو کاروبار کر رہے ہیں، تو یہ کیوں عوام کو اچھا سمیع صاحب بجٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات نہیں وہ کرنے دیں گے، پہلے ذرا آپ بتائیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیکٹر ہے کیونکہ یہ عوام کو کچل کے اس سے بینیفیشری ہیں، اس کے یہ خود اس کی وجہ سے یہ نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، ایک میں بات ختم کر دوں، دیکھیں آپ بھی بڑا منہ بنا کے یوں کہہ دیا وہی بحث، وہی ملک کے نظام کے بارے میں بات ہے، اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں یونان کی، میری بات سنیں، یونان کی، وہاں پر پاکستان کی بات کریں، یونان کی بات کیوں کرتے ہیں؟ سر جی ایسے ہی حالات تھے، وہاں پر جو عوام ہے انہوں نے جو بڑی پارٹیز ہیں ان کو ریجیکٹ کیا، اور ایسے لوگ جو بالکل ان نون تھے، جن کے بارے میں یہ تھا کہ کبھی 2% سے زیادہ ووٹ انہوں نے حاصل نہیں کیے، وہ سامنے آ گئے۔ تو جب جو پاکستان کے سیاستدان ہیں، جب ان کو یہ میسج جائے گا کہ ہمارا جو مستقبل اسی سے جڑا ہوا ہے کہ عوام کو ڈیلیور کریں، یہی ایک طریقہ ہے، اسی نظام کو لے کے چلنا ہے نا، اسی میں بہتری ٹھیک کرنی ہے۔ لوگ نظر آ رہے ہیں، عمران خان کے لوگوں پر آپ تنقید کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا آپ پر تنقید کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگوں کی کارکردگی آپ کے ساتھ، تو عوام کس کے پاس جائیں؟ پھر آپ مجھے کہتے ہیں میں منہ بنا کے۔ ہر پبلک جو آفس ہولڈر ہے وہ اس پر تنقید کی جاتی ہے اس کی پالیسیز کی وجہ سے، اور اس کا جج میں اور آپ یا قاضی صاحب نہیں ہے، اس کو آپ عوام پہ چھوڑ دیں۔ آپ یہاں پر بیٹھ کر اللہ کو جواب دے ہوگا، وہ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، عوام نہیں دیں گے یار، کورٹ کے فیصلے آپ نہیں مانتے، کوئی جو ادارہ ہے IMF وہ ANF کہہ رہی ہے آپ ایفیڈرین کی جو ہے وہ سمگلنگ میں ملوث ہیں، وہ آپ نہیں مانتے، عوام کیا بتائیں گے؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کیا یہ بالکل لوگ ابو دی لا ہیں، جو آئینی انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو ابو دی لا جو لوگ ہیں ان کو پکڑنا ہے نا، ان کو پکڑنا اسی سسٹم میں رہ کے پکڑنا ہے نا، آپ نے کوئی جنگل کا قانون تو نافذ نہیں کرنا، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں ڈکٹیٹر کو لے آؤں، یہ جنگل کا قانون نافذ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایفیڈرین میں اعلیٰ ترین آفس کے لوگ جو ہیں وہ انوالو ہیں، ان کی روزانہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ بات سنیں نا، جنگل کا قانون ہے، منہ اٹھا کے آپ کبھی بھی قیمتیں بڑھانا شروع کر دیں۔ کل آپ نے خبر دیکھی نومبر میں جو بجلی ہم استعمال کر چکے ہیں اگلے مہینے میں اس کا بل پے کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا قانون ہے نا؟ کیا شازیہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کی ریمیڈی موجود ہے۔ جو لوگ پاکستان کا سسٹم تباہ کر رہے ہیں ان کو آپ نے ان کو سسٹم سے نکالنا ہے اور ان کو ایک جمہوری عمل سے نکالنا ہے۔ اس ملک کا نظام تو آپ نے چلانا ہے کہ آپ نے ڈکٹیٹرز کے حوالے کر دینا ہے۔ ٹھیک، مجھے کالر لینے دیں۔ تو یہ آپ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈکٹیٹرز کی پیچھے نہ چھپا کریں۔ ابھی آپ نے یونان کی بات کی ہے، یونان کا الیکٹرل سسٹم ہی ڈیفرنٹ ہے، وہاں پارٹی ہے تو الیکٹرل سسٹم نا، ہے تو ول آف دی پیپل نا، وہ ووٹ ہی ڈیفرنٹلی پڑتے ہیں، ایک پارٹی کو ووٹ جتنے پڑتے ہیں اس کے مطابق اس کو سیٹیں مل جاتی ہیں، جو پارٹی تو بیسیکلی ووٹ سے ہی ہوگا۔
آپ اس کو تبدیل کر لیں. آپ نے 18ویں ترمیم کر دی, انہوں نے کیوں نہیں کیا ترمیم الیکشن اور ریفارم کیوں نہیں کیا الیکشن؟ ہم اسی پروگرام میں ہم ریفارم کی بات بھی کر چکے ہیں, ناصر علی شاہ صاحب بھی آئے اور ابھی الیکشن کمیشن نے کچھ ریفارمز کی بھی ہیں. صرف ہمیں یہ پتہ چلتا رہا, یہ خبریں آتی رہی کہ جناب فلاں جو منسٹر ہیں ان کی جو مل ہے اس کی 70 لاکھ روپیہ بجلی کا بل تھا تو انہوں نے 3000 روپے کی قسط کروا لی. یہ ریفارمز ہوئی ہیں. مجھے کالر لینے دیں, سیالکوٹ سے کالر ہمارے ساتھ اعجاز. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا بھائی اعجاز کر رہا ہوں جامپور سے. جی آپ نے پچھلے مرتبہ فلڈ میں بھی کوریج کی تھی دنیا والوں کی طرف سے, تو میرا سوال یہ ہے کہ چیئرمین NDM نے ابھی جو نئے فلڈ کی فورکاسٹ نہیں کی ہے وہ آپ کا آج کا موضوع تو نہیں ہے, تو خدا رہا ہمیں اس سلسلے میں پورا ایک پروگرام کریں. یہاں پر کپاس کی بجائی بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے اور ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ آنے والا جو فلڈ ہے وہ ہمیں کیسے کرے گا. آپ تو ملک کی وہ اقتصادی کی بات کریں, جب ہماری حالت یہ ہوگی تو پھر وہ ملک کی اقتصادی ترقی اثر ہوگی. تو اس بارے میں کائنڈلی ہم کاش کریں نہ کریں, کیونکہ 15,000 ایکڑ کا خرچہ ابھی شروع ہو رہا ہو گیا ہمارا. ٹھیک, بہت شکریہ. ٹھیک, بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کا. ایک اور کالر ہے. جی ایک اور کالر ہے, پھر بریک کے بعد ہم اس پر بات کرتے ہیں. فاروقی ہے امریکہ سے. ہیلو ہیلو. جی 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 السلام علیکم. جی فاروقی صاحب. میری بیٹی مجھے سمیع ابراہیم صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی کیجیے. جی ارشاد. جی جی فرمائیے فاروقی صاحب. بھائی سمیع ابراہیم صاحب, میں سامنے تو ٹی وی کے بیٹھا ہوں, آپ نظر آ رہے ہیں, شازیہ نظر آ رہی ہیں, قاضی صاحب, لیکن گفتگو میری آپ کی نہیں ہو رہی شاید. نہیں آپ بات کیجئے, ہم آپ کی بات سن رہے ہیں. پلیز آپ بات کیجئے اور اپنے ٹی وی کی آواز کو ذرا کم کر دیں. خدمت یہ ہے کہ میرے محترم سن 47 سے یہ جاگیردار طبقہ قائم و دائم ہے. اس ملک کو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ ادھر تم ادھر ہم, 2 ٹکڑے کر دیے. اب زرداری صاحب ہیں علی بابا اینڈ 40 چور اینڈ کمپنی. ٹھیک, بہت شکریہ فاروقی صاحب. میرے خیال ان کے جذبات تو وہ سمجھ نہیں آ رہی میرا کہ خیال ہے وہ کیونکہ ان کو ٹیلی ویژن وہ خود اس پہ دیکھ رہے ہیں, وہ ایک ڈیلے ہے واپس جانے میں, تو شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں. چلیں مجھے بریک لینی ہے, بریک کا وقت ہوا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ کی مزید لائیو کالز بھی لیں گے اور بات کریں گے ڈاکٹر آفتاب قریشی کے قتل کی. ٹیک اے بریک. خوش آمدید. پہلے کالرز کے جواب دیں. امریکہ سے اسپیشل آپ کے لیے کال تھی. دیکھیں انہوں نے ایک تو ان کے جذبات جو بھی ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں. ایک انہوں نے جو بات کہی نا کہ بھٹو صاحب نے مشرقی پاکستان توڑا تھا اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ادھر تم اور ادھر ہم. سب سے پہلی تو بات یہ, میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھٹو صاحب کے الفاظ نہیں تھے, یہ ہمارے بڑے سینئر قابل احترام ساتھی ہیں عباس اطہر صاحب, یہ ان کی ہیڈ لائن تھی. بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کبھی نہیں کہا کہ ادھر تم اور ادھر ہم. تو یہ میں ایک تو ان کی فیکچول وہ دور کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا جو کال تھی کہ فلڈ کے بارے میں بات کریں, تو فلڈ سے وہ پانی سے ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مظفر گڑھ میں اور جنوبی پنجاب میں تقریباً 200 نہریں ہیں, وہاں وہ بند کر دی گئی ہیں, جس سے جو بجائی ہے بوائی ہے فصلوں کی وہ بڑی شدید متاثر ہو رہی ہے. اگر موقع وقت ملا پروگرام میں تو اس پر بات کریں گے. ایک بریکنگ نیوز ہے, پہلے میں وہ ڈسکس کر لوں. کراچی سے خبر ہے, کراچی کے حالات جو آج کل ہیں سبھی بخوبی واقف ہیں. ایک واقعہ پیش آیا, اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ کی گئی ہے, نامعلوم افراد کی جانب سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. کراچی میں اورنگی ٹاؤن میں واقعہ پیش آیا ہے کچھ دیر پہلے, کچھ نامعلوم افراد نے وہاں پر فائرنگ کی ہے. اس فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے. اس حوالے سے جیسے ہی کچھ مزید اپڈیٹس آئیں گے ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. جی قاضی صاحب. ابھی جو انہوں نے بات کی نا, یہ جو قضیہ تھا کہ جی ادھر تم ادھر ہم والی بات ہے, اور یہ وہ مشرقی پاکستان جب ٹوٹا تو ہمارا یہ خیال تھا کہ جی درمیان میں بڑا فاصلہ ہے, یہ وہ. اب جو بلوچستان کے بارے میں کل سے باتیں ہو رہی ہیں, اس کے درمیان تو کوئی زمین ہے ساری, اٹس اے لینڈ ہے نا, اس میں پانی تو نہیں ہے. یا یہ ایک 2 لفظ بولنے سے تو ملک نہیں ٹوٹ جاتا. ملک پہلے میں مختصراً یہ کہہ دوں کہ ایک نیشن کیسے بنتی ہے, آپ ایک قوم کیسے بناتے ہیں, یا جو یورپ میں قومیں یا نیشن سٹیٹس بنی تھی یہ کیسے بنی تھی؟ یہ اس طرح سے بنی تھی کہ آپ نے فزیکل انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا, یعنی سڑکیں بنائیں, روڈز بنائیں, ان کو جو جسے اور سوشل انفراسٹرکچر جو ڈھانچہ ہے اس میں اسکول, کالجز, اور پھر آپ ایک قوم بناتے ہیں. اور اس میں ایک شامل کر لیں ریپرزنٹیٹو گورنمنٹس تھی, عوامی ڈیموکریسی تو اوور دا ایئر آئی نا, لیکن یہ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تب اتنی ڈیموکریسی یا جمہوریت موجود نہیں تھی. بہرحال یہ انہوں نے یہ کام کیا, اس طریقے سے آپ نے جوڑ دیا. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں, ابھی ایک کالر آیا ہے تھوڑی دیر پہلے, آپ یہ کام تو کر نہیں رہے. اچھا ابھی آپ یہ کام آپ کیسے کر سکتے ہیں؟
अगर आपने सड़क, रोड, स्कूल, अस्पताल बनाना है तो कैसे बनेगा? पैसों से बनेगा ना। तो पैसे तो रियासत के पास है ही नहीं, पैसों के तो फार्म हाउसेज बन रहे हैं। टैक्सेस ये अमीर लोग देते नहीं है इस रियासत को कि हम यहाँ से सड़क बना के ले जाएं और हमारा जो सबसे अच्छा अस्पताल इस्लामाबाद में है उससे अच्छा अस्पताल बलोचिस्तान और कोयटा में हो। इस तरह से कौमें बनती हैं, कौमें जो महज दुआ मांगने से बन जाती हैं। कौमें रोज बैठ जाते हैं, FC ये कर रही है, वो ये कर रही है। FC यहाँ पे जो लोगों के साथ हो रहा है। आज मैं सवेरे खबर पढ़ रहा था कि एक थाने में किस तरीके से बुरा सलूक किया गया। एक आदमी से उसने कैरोसिन ऑयल पी लिया और खंबे पे चढ़ गया। वो कोयटा में नहीं था, वो लाहौर की खबर है, और उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो अस्पताल में पड़ा हुआ है, वो एक थाने का विजिट करके आया था। अगर FC उधर उनका वो हशर कर रही है तो ये इनका हशर भी यहाँ पे भी। अब ये कौम कैसे बनेगी? अब मुराद आज सवेरे कियानी साहब ने भी कह दिया जी बिल्कुल हम आपके साथ हैं, ठीक है, वो मामूल की खुश नीति। गिलानी साहब भी कहते हैं बना लें जनाब, बिल्कुल ठीक, लेकिन क्या पैसे तो सारे उठा के आपके कार्डर्स ले जाते हैं, टैक्स वो नहीं देते। 1500 अरब रुपए की चोरी एक साल में मिनिमम है, कुछ लोग 2000 अरब रुपए। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर और कौम कैसे बनाएंगे? या आप अपने अकाउंट्स बना लें बैरून मुल्क, आप अपने असासे बना लें, 1 से 4 घर कर लें। जब आपस में आने से पहले आपके पास एक भी घर था या नहीं, आप उसके 4 कर लें, या आप कौम बना लें। ये इशू है जिसको कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा, और शायद यही बुनियादी वजह है। अगर खुदा ना खास्ता कल कोई और सामने हमारे साथ होता है तो उसकी वजह ये होगी ना कि वो जो आमतौर पे कही जा रही है। ठीक, समी साहब आप अपनी खबर डिस्कस की थी जुनूबी पंजाब में जो नहरें बंद होगी। अब्दुल मनान मुजफ्फरगढ़ से हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा मनान, ये बताएगा कि जुनूबी पंजाब में नहरें बंद हो गई हैं, क्यों बंद की गई हैं? पानी की कमी है, ज़ाहिर है इससे फसलें भी बहुत ज़्यादा ख़राब होंगी, वहाँ की इंतज़ामिया क्या कहती है? जी शादिया, इस वक्त जनूबी पंजाब में कपास की बुवाई और किनोला की बुवाई शुरू है। इस मौका पर जनूबी पंजाब की 200 से ज्यादा बड़ी और छोटी नहरें बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से जो काश्त हो रही हैं फसलें वो शदीद मुतासर हो गई। और इसके अलावा जो अनार और आम के बागात हैं जिनमें फ्रूटिंग तकरीबन 80% हो चुकी है, वो भी शदीद मुतासर होगी, क्योंकि पानी के बगैर तो अनार और आम की फसल पक ही नहीं सकती। दूसरा, जो महकमा खुराक और महकमा पास्को के जो फिगर्स आ रहे हैं उनके मुताबिक जो गंदम की फसल है, हालांकि बहुत ज्यादा रकबे पे काश्त हुई, लेकिन पानी की कमी की वजह से वो भी शदीद मुतासर हुई है, और जो एवरेज है वो बहुत कम आई है पूरे जनूबी पंजाब में। और जब महकमा आबपाशी वालों से पूछा गया भी आपने नहरें क्यों बंद कर दी हैं, उन्होंने बताया है कि जनूबी पंजाब जो कि सिंध से सैराब होता था, दरिया सिंध से, उसमें जो इरसा ने पहले इनका पानी का कोटा रखा हुआ था वो 47% था, उसको कम करके 35% कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये नहरें हमें मजबूरन बंद करनी पड़ी है। अब्दुल मनान आपका, और इससे कपास की फसल, आम की फसल यकीनन मुतासिर होने का। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कराची से कि औरंगी टाउन में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुनव्वर आलम से मजीद अपडेट्स ले लेते हैं। मुनव्वर आलम, टारगेट किलिंग ही हम इसको भी कह सकते हैं? बिल्कुल, टारगेट किलिंग जो हो रही है इस वक्त वो मुख्तलिफ एंगल से है, न सिर्फ सियासी है बल्कि मजहबी है और दीगर इसमें फैक्टर और भी मौजूद हैं। अभी जो फायरिंग हुई है उसमें एक सिविल जज हैं ज़हीर हुसैन, जो इसमें फायरिंग में जख्मी, गुलबर्ग का इलाका है, अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किए गए। पुलिस के मुताबिक जो इब्तदाई उन्होंने फौरी तौर पर जो तफ्तीश सामने लाए हैं उसमें इसको भी सेक्टेरियन अटैक कहा गया है और ये हमला है। इसमें वो 2 गोलियां लगी हैं सिविल जज ज़हीर हुसैन को, लेकिन वो अब्बासी शहीद अस्पताल में ऑपरेशन उनका जारी है। 2 अफराद अभी औरंगी टाउन नंबर 10 में निशाना बनाए गए हैं। बहुत शुक्रिया मुनव्वर आलम आपका। अभी हम बात करेंगे कराची के नामवर डॉक्टर सर्जन डॉक्टर आफ्ताब कुरैशी। समी साहब, आपने 15 रोज पहले हमने डिस्कस किया था कि कराची से हैदराबाद जाते हुए जो था किया गया, आज खबर आई कि उन्हें कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 20-25 रोज कबल ये वाकया है और पूरा एक दिन लगा दिया था पुलिस ने पर्चा दर्ज करने में। हैदराबाद वाले कहते थे कराची की हदूद में हुआ, कराची वाले कहते थे हैदराबाद की हद में हुआ, और पूरा दिन पर्चा नहीं होता। लेकिन ये आज खबर आई कि उनकी रिहाई के लिए एक ऑपरेशन किया गया। गालबन जो है CID कराची वो इस ऑपरेशन को देख रही थी, और जब रेड हुआ वहाँ पर तो वो जो अगवा करने वाले थे उन्होंने उनको तो हलाक कर दिया। कुछ लोग पकड़े भी गए, कुछ लोग भाग भी गए। अगर हमारे नुमाइंदे हैं इरफान अराई, उनसे पूछ लें अगर लाइन पर हैं। जी इरफान, आप हमारे साथ लाइन पर हैं? अच्छा इरफान, क्या पता चल पाया इस वाक़े के बारे में? क्या कहना है घर वालों का? उनकी आखिरी बात डॉक्टर आफ्ताब से कब बात हुई, क्या कहते थे वो? जी डॉक्टर आफ्ताब कुरैशी जो है उनसे तो घर वालों की बात नहीं हुई, ताहम अगवा कार जो है वो 2 करोड़ रुपए का मुतालबा कर रहे थे और उनकी जानिब से मुसलसल ये मुतालबा किया जा रहा था, गुफ्तगू हो रही थी। ताहम बीच में CID पुलिस की जानिब से भी इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। आज सुबह CID कराची पुलिस ने अचानक कार्रवाई की और आलमदार चौक है, बहुत गुंजान आबादी का इलाका है, कासमाबाद,
वहां पर अलमदार चौक पर पुलिस ने कार्रवाई करके बाजियाब करवाने की कोशिश की, जिसके दौरान डाकुओं में और पुलिस एहलकारों में फायरिंग का तबादला हुआ। उसमें एक ASI है CID पुलिस के राशिद खान, एक डाकू हैं और ये बताइए इरफान, ये तो सारी तफसीलात आ चुकी हैं कि ये कैसे वाकया हुआ। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो पुलिस ने रेड किया वहाँ पर, क्या उसमें कुछ जो जदीद टेक्निक्स होती हैं इस किस्म के सिचुएशन से निपटने के लिए, स्टन बम्स चलाए जाते हैं ताकि जो अगवाकार हैं वो मफलूज हो जाएं, इस किस्म की बात हुई, या बस आम जो है वो राइफलों से पुलिस मुसल्लह होकर घर में उन्होंने घुसने की कोशिश की? जी ये आम कार्रवाई थी, इसमें किसी भी किस्म की कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं हुई। हत्ता कि इसमें हैदराबाद पुलिस को भी एतमाद में नहीं लिया गया। हैदराबाद पुलिस भी इस हवाले से बेखबर थी और अचानक कार्रवाई के बाद जब भेटाई नगर पुलिस को पब्लिक की जानिब से इत्तला दी गई कि वहाँ फायरिंग का वाकया हो रहा है, तो पुलिस मोबाइल वहाँ पहुंची और इसके बाद ये इल्म में आ सका कि वहाँ पर CID कराची पुलिस ने कार्रवाई की है और इसमें जो है वो हलाकतें हुई हैं। बहुत शुक्रिया इरफान आराई आपका। यकीनन CID ऑपरेशन की ये नाकामी है, ये भी रियासत की नाकामी है काजी साहब। क्या आप अपने शहरी को फर्द और शहरी की जो हिफाजत करना है, और समी साहब तो बात करें स्टन गन्स की और ये वो, अभी मैंने आपको क्या खबर दी थी कि वो अपने लिए तो कर रहे हैं, VIPs के लिए एक अलग से फोर्स बना रहे हैं, लेकिन जब आवाम का ये इस किस्म का इशू आता है तो इनके पास पैसे ही नहीं होते। अगर हैं तो फिर जब आप जो चीज़ें मंगवाते हैं, लेकिन हर इस पूरे निज़ाम में सारे, अगर आपने स्टन गन चले मंगवा लें, किक बैक्स भी ले लें भाई, मगर मंगवा तो लें, या क्या आपका प्लान है? तो यहाँ ऐसे नहीं है। अच्छा, मैं इसमें ये अर्ज़ कर दूं कि स्टन गन्स ऐसी जो है पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, पुलिस के पास नहीं है शायद। मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जब इस तरह की सिचुएशन अब आ गई है, ख़ास तौर पर 9/11 के बाद, तो जो तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको कोऑर्डिनेट कर दिया गया, और उसके बाद जो एक डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज हैं दूसरा डिपार्टमेंट यूज़ करता है। इस किस्म के जो वाक़यात हैं, जब आप इस तरह के मुजरमों से डील करने के लिए जाते हैं, तो वो तमाम जो आपके पास एक्सपर्टीज़ है आप उसको इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय इसके कि 4 आदमी फैसला कर लें और वो जाकर हमलावर हो जाएं और कोशिश करें उसको निकालने की। तो यही हुआ मुझे जो अब बादियो नज़र में जो लग रहा है कि वो जो एक्सपर्टीज़ थी हमारे पास, जो हमारी जो इन्फोर्समेंट के पास हैं, मिलिट्री के पास हैं, और इस्लामाबाद में 10 साल पहले जो 12 साल पहले ऑपरेशन हुए थे उनमें पाकिस्तान की जो फ़ौज है उन्होंने वो चीज़ें सारी इस्तेमाल की हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो पाकिस्तान की सिविल और अस्करी जो एजेंसीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बढ़नी चाहिए इस किस्म के वाक़यात को काबू में लाने के लिए, और ट्रेनिंग भी आपस में उनकी होनी चाहिए। एक कॉलर है हमारे साथ, हसन शिकागो से। हेलो हेलो, मुझे लगता है कॉल कट गया। अच्छा, इससे पहले भी अहम शख्सियात को अगवा करने के बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो पेश आ जाए, ये क्या ट्रेंड है कि अहम शख्सियात को अगवा करना? इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं शाजिया, काजी साहब बता चुके हैं अपनी एक ख़बर में कि जो सबसे एक अलार्मिंग चीज़ थी, जो रिपोर्ट आई थी कि जो बहुत सारे बैंक्स के ऑफिशियल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं ग्रुप्स के साथ। वो बताते हैं कि इस बंदे के पास इतने पैसे हैं और वो उनको अगवा कर लिया जाता है। कुछ तो क्रिमिनल्स हैं, कुछ जिहादी तंजीमें भी अपने फंड्स से पैसे आए, उन्हें भी इतना ज़्यादा अगवा किया कुछ जिहादी जो तंजीमें हैं उनको जब फंड्स की ज़रूरत है तो वो भी ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करती हैं। बुनियादी तौर पर ये फेलियर है लॉ इन्फोर्समेंट का, हमारी जो हुकूमत की इंतज़ामिया की, चाहे वो सूबाई है वफाक में है, उनकी नाकामी है बुनियादी तौर पर कि वो लोगों की ज़िंदगी और जान और माल उनकी हिफाजत करने में नाकाम रही हैं। और कई की बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं जो अभी तक अगवा हैं, लेकिन कुछ उनका पता नहीं चल सका। दो का जिक्र कर दूं, साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड तारिक मजीद के दामाद को अगवा किया गया। 15 मार्च 2012 को मंजर-ए-आम पर आए अमरीकी शहरी वॉरेन वाइनस्टाइन, वो अभी तक बाजियाब नहीं हो सके। उनका अभी तक नहीं पता। लेकिन मैं आज में एक बात ऐड कर दूं। बात ये है कि अभी कल ओबामा साहब ने फरमाया है कि वो जो कत्ल फहरिस्त है उसको उन्होंने खुद फाइनल किया करेंगे, जो हमारे घर में या हमारे मुल्क में जो वो ड्रोन्स मार रहे हैं, वहीं भी वो बैठे बैठे फैसला कर लेंगे। हमने स्मार्ट बॉम्ब्स देख लिए। बात ये है कि ये हम पूरी ज़ुबून हाली जो एक समाज में फैला रहे हैं। यहाँ आप फाटा में जब बम मारते हैं वहाँ से लोग जो हैं और ज़्यादा रिक्रूट्स मिलते हैं। ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि जहाँ क्योंकि कोलैटरल डैमेज इतना होता है कि बजाय इसके कि वो एक बंदा ख़त्म होने से आपका मसला हल हो, वो मसला फिर आपका जो एग्रेवेट हो जाता है, फिर वहाँ से वो जिहादी ग्रुप हैं वो बन जाते हैं। तो आप बेसिकली रियासत की रिट को खुद से जो है वो अलाउ कर रहे हैं कि वो वीक हो। और फिर कराची की आप हालत देख लें, वहाँ पे तो ये एक अब कारोबार बन गया। भत्ते का एक कारोबार था, भत्ते में तो ये कि महीने में आपने इतने पैसे ले लिए, और ये किसको नहीं पता कराची में जो भी रहता है या इवन जो नहीं भी रहता। अब उसका दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने कल खबर दी थी कि अगवा बराए तावान में जो है 50 लोगों को उठाया गया 2 महीनों में पिछले, और जो रिपोर्ट हुए
اور بے شمار تو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے. تو کس کس فیلئر کا ہم پوائنٹ آؤٹ کریں؟ بالکل. اچھا اس میں نا میں آپ کال لے لیں, میں ایک بات ضروری کرنا چاہتا ہوں. وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ریکٹر پروفیسر فتح محمد ملک, ان کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا, اور یہ ان پر کہا گیا ہے کہ شاید سعودی سفیر نے ان کی شکایت کی, کیونکہ ایک فنکشن میں انہوں نے ایرانین سفیر کو بھی بلا لیا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیے تھے بہت سارے ایرانین یونیورسٹی سے, انڈونیشین یونیورسٹی سے, ٹرکش یونیورسٹی سے اور ملیشیا کی یونیورسٹی سے. تو وہاں پر جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ یہ یونیورسٹی بنائی گئی تھی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں, اور شروع میں شاید اس میں کوئی سعودی ڈونیشن آئی تھی, لیکن وہ ایک مخصوص جو ایک طرز آپ اسلام سمجھتے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو لبرل پالیسیز ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں, تو اس لیے ان کو بلا کر رخصت کر دیا گیا. لیکن اس میں قائد صاحب جو سب سے بڑی افسوسناک بات مجھے نظر آتی ہے, اس وقت حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, جس کو ہم ایک لبرل پولیٹیکل پارٹی سمجھتے تھے, اور ان کے زیر اہتمام اس طرح زیر انتظام چلنے والا یہ جو ادارہ ہے, اس کو ان کے پروفیسر فتح محمد ملک, جو ایک بڑے زبردست پروفیسر ہیں اور پوری پاکستان ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو سمجھتا ہے, ان کو رخصت کر دیا گیا. یہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کیا میسج دے رہی ہے؟ کیا یہ پارٹی اس کے لیے قائم کی گئی تھی؟ یہ آپ نے تو بڑی اچھی بات کی, مگر کون سا وہ روایتی پوزیشن تھی جو پیپلز پارٹی نے اپنے جنم کے وقت لی تھی, اور جس کا انہوں نے کہا تھا بول بالا کریں گے, اس سے انہوں نے ودڈرا نہیں کیا. اب پیپلز پارٹی, میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ دو پیپلز پارٹی ہیں, ایک ووٹ دینے والی ہے, ایک لینے والی ہے, کیونکہ اس الیکٹرل سسٹم میں میری ناچیز رائے یہ ہے کہ 10,000 روپے کمانے والا کلرک جو ہے وہ نہیں کھڑا ہو سکتا, وہ یہ کارٹلز ہی کھڑے ہو سکتے ہیں. لہٰذا دو پیپلز پارٹیاں ہیں, اور وہ جو اوپر کی قابض پیپلز پارٹی ہے وہ اپنے منشور کو بھول چکی ہے, ہر چیز کو بھول چکی ہے. میں ایک اور, یہ جو ابھی آپ نے بریکنگ سٹوری بھی دی کراچی میں ہمارے نمائندے نے, کہ ظہیر حسین جو جج ہیں وہ بھی ایک سیکٹیرین وائلنس کا نشانہ بنے, تو یہ کیا میسج آ رہا ہے ہمیں؟ کیا اب ہم یہ پراکسی وار لڑیں گے دوسرے ممالک کی؟ یہ جو اس وقت آپ ہمارے ہاں جو فساد, شیعہ سنی دیوبندی وہابی, یہ مائنڈ سیٹ, اس کو تو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو ایک پروفیسر صاحب اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے جو جہادی مائنڈ سیٹ ہے, اور جناب ان کا یہ انجام ہو. ایک ہی فکرہ, جب آپ قوم نہیں بنا سکتے, اپنے جو قوم کا پیسہ ہے اسے جوڑتے نہیں ہیں سارے, تو پھر نیشنل کوسچن, ریلیجس کوسچن, یہ ساری چیزیں عہد کراتی ہیں. مجھے کالر لینے لاہور سے, کالر ہے رضا. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی رضا بول رہا ہوں لاہور سے. جی وہ ابھی امریکہ سے کال آئی تھی فاروقی صاحب کی, جس کے جواب میں سمیع صاحب نے کہا تھا کہ ادھر ہم جو نعرہ ہے یہ اپنا بھٹو صاحب کا نہیں تھا, معاف کیجیے میں اس جلسے میں خود موجود تھا, اس جلسے میں جس میں یہ بھٹو صاحب نے کہا تھا. اچھا ہاں, یہ سمیع صاحب غلط کہہ رہے ہیں, اور یہ باقاعدہ تمام جو اخبارات اس وقت کو اس میں ہیڈ لینے لگی ہوئی ہیں, ان کی تقریر کا پورا متن شائع ہوا ہے. بہت شکریہ. اچھا میں ان کی رضا صاحب کی انفارمیشن کو چیلنج نہیں کرتا, لیکن یہ صرف ایک ہی ہیڈ لائن تھی اور عباس ستر صاحب نے دی تھی, اور یہ کہہ چکے ہیں کہ عباس ستر صاحب بھی اس بات کو مان چکے ہیں. بھٹو صاحب کی جو متن ہے, جو تقریر ہے, اس میں یہ فکرہ اس طرح سے نہیں تھا. میں یہ ایک بات بتا دوں, مجھے ایک منٹ دیجیے. اگر بھٹو صاحب نے یہ کہا بھی تھا, میں مان لیتا ہوں یہ انہوں نے کہا ہوگا. آپ اس طرح کریں, وہ نکال لیں کہ جس وقت یہ ملک ٹوٹا اس وقت آپ کتنے پیسے خرچ کر رہے تھے 51% صوبے کے لیے, وہاں 60% سے زیادہ آپ کی انڈسٹری یہاں لگی ہوئی تھی, بیوروکریسی میں 66% لوگ ادھر سے تھے. آپ نے بنیادی طور پر جو محرومی پیدا کی وہاں پہ, تو میرے خیال میں ملک ٹوٹنا ایسے نہیں جیسے یہ میں گلاس توڑ دوں, ایک پروسیس ہے, بڑے ماضی میں شروع ہوتا ہے, اور پھر کہیں ایک جگہ چھت اچانک نہیں گرتی, جس دن آپ 2 نمبر اس میں چھت بالکل اچانک نہیں گرتی. وہ عوامل ہیں, جیسے میں نے اپنی ایک پہلی خبر میں ذکر کیا تھا کہ NICH میں ایک فیملی گئی اپنے بچے کو لے کے, 3 سالہ سعد اللہ جو تھا بیمار تھا, اور وہ اس کی تیمارداری بھی کر رہے تھے. وہ بچہ ہاسپٹل میں داخل تھا شازیہ, 9 ماہ کی بچی, وہ ایک بڑے بھائی جو 11 سال کا اس کا بیچارہ اٹھایا ہوا تھا, چکمہ دے کے ایک عورت نے لیا اور وہاں سے فرار ہو گئی. وہ بچہ بھی مر گیا. مجھے بتائیں کہ وہ یہ کیسے بنے گا, یہ نیشن کیسے بنے گی, کیسے یہ ملک مضبوط ہوگا کہ ایک فیملی ہاسپٹل گئی ہے علاج کرانے کے لیے, ایک بچہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا, چلیں اس کی زندگی اتنی تھی, اور دوسری 9 ماہ کی بچی اس کی اغوا کر لی گئی, اور کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیسے بنے گی یہ نیشن, کیسے بنے گا یہ ملک؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں قاری صاحب. آپ نے خبر دی تھی کہ ملک میں 85% جو لوگ ہیں وہ سرکاری یہ جو UNDP نے ایک سروے کروایا, اس میں سب جو انٹرسٹنگ بات جو سمیع صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے یہ کہا جی کہ ہم 60% لوگوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں جو ہے لوکل باڈی سسٹم چاہیے. پھر 85% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نہیں ہے حاصل,
60% कहते हैं कि लोकल बॉडीज जी होना जी चाहिए। मुल्क पूरे में 60% कहते हैं, और जो खैबर पख्तूनख्वा में भी 50% के लगभग लोग ये कहते हैं। मगर जो इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे ज़्यादा हमारा जो सूबा दहशतगर्दी का शिकार है, वहाँ के लोगों से जब ये सर्वे किया गया तो उन्होंने कहा जी कि हमें ज़्यादा जो खौफ आता है वो महंगाई से आता है, और हमें ज़्यादा खौफ बेरोज़गारी से आता है। क्योंकि जो किलिंग हो रही है वो तो हो ही रही है उससे, मगर जो किलिंग और जो समाज में ज़ुबूहाली, गुर्बत, अफलास और बेरोज़गारी की वजह से हो रही है, और उसके खिलाफ कोई जंग हमने बर्पा नहीं कर रखी, बल्कि यूँ लगता है कि बाकी जंगें इसलिए बर्पा कर रखी हैं कि ये जो हम नीचे से वारदात करें ये नज़र ना आए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत तरजीहात को सही करना होगा। काजी साहब ने बिल्कुल सही कहा। अगर पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, इस वक्त पाकिस्तान को बड़ा खतरा बाहर से नहीं है, पाकिस्तान के अंदर से है। इन लोगों को बिजली दें, रोटी दें, रोजगार दें, प्रोटेक्ट करें इनकी लाइफ। पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल, और इस सिस्टम में रहते हुए ही हमें सब कुछ ठीक करना है, लेकिन अपनी तरजीहात को, अपनी प्रायोरिटीज को हमें बदलना है। बहुत शुक्रिया समीर साहब आपका, काजी साहब आपका। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।